ایسے قادر الکرام شاعر تھے کہ اپنی پرجوش اور ولولہ انگیز شاعری میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے، یعنی جن کو یہ عظیم ترین شرف نصیب ہوا کہ وہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء کے ابتدائی ثناخوانوں کی صف میں چمکتے اور دمکتے نظر آتے ہیں، جن کا قلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف میں لکھتا تھا، جن کو یہ شرف ملا کہ جن کی زبان مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہا کرتی تھی، جن کو یہ اعزاز کہ جن کے الفاظ گلستان ادب سے اکرام و احترام کے پھول چن چن کر مدینہ منورہ کی فضاؤں کو مہکاتے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین، حاضر دماغ اور فلبدی شعرگوئی میں شہرت رکھتے تھے، اطاعت الہی اور اتباع رسالت میں اکمل اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بے انتہا دل سے عزیز رکھا کرتے تھے، اکثر ان سے اشعار کہلوایا کرتے تھے اور خود سماعت بھی فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ تصور کتنا حسین ہے ناظرین، ذرا ایک ویژولائز کیجئے، کتنا حسین تصور ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سرکار علیہ السلام اور ان کے صحابہ دہرایا کرتے تھے۔ یعنی پھر یہ کیسا کرم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر ان کے لیے خاص دعائیں فرمائیں، بلکہ جنہیں یہ افتخار بھی حاصل کہ صرف بیت عقبہ کے 70 افراد میں داخل نہ تھے بلکہ انصار کے 12 نقباء میں بھی شامل تھے، بلکہ جس حسین لمحے دو جہاں کے والی کے قدمین شریفین کو پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کی زمین کو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا شرف عطا کرنے کا موقع ملا اور مدینہ منورہ کی زمین نے پہلی مرتبہ جن کے قدمین شریفین کو بوسے دیے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسین اشعار کے ذریعے عقیدتوں کا اظہار کر کے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ شاعر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری، حوصلہ مند اور فن حرب کی تمام باریکیوں سے مکمل طور پہ واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت اور حکمت عملی جو ہے اس نے بے انتہا کارنامے انجام دیے۔ غزوہ احد ہو، خندق ہو، صلح حدیبیہ ہو، غزوہ خیبر ہو، یعنی عمرۃ القضا میں دیکھ لیجئے صاحب کہ آپ نے جو کردار ادا کیا وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، اور جنگ موتا میں اسلام کے علم بردار بن کر آپ نے شہادت کا جام نوش کیا۔ نڈر ایسے صاحب کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں روانگی کے وقت سب سے آگے ہوا کرتے تھے، پہلی صف میں فرنٹ لائنر کے طور پہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب محاذ سے واپسی ہوا کرتی تھی تو سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کی بہادری کا عالم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ناظرین ایک تھے، اور اپنا زیادہ تر وقت قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی بتایا کرتے تھے۔ ان کے اسی علمی اور ادبی ذوق و شوق کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کاتب وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز کیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی میں بے مثل و بے مثال تھے۔ خیبر کے یہودیوں نے ناظرین، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاؤں، اسلام کا نمائندہ بننا صاحب بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری دیکھیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے نبھائی کہ خیبر کے یہودیوں نے بڑی لالچ دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی کوشش کی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھل کر بتلا دیا کہ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بک جایا کرتے ہیں وہ ایسے انمول ہو جایا کرتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کا کوئی مال خرید نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل میں بھی اونچا مرتبہ اور مقام تھا، اور کئی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضا کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہو رہے تھے ناظرین، تو جلوس میں سب سے آگے جو تھے وہ شاعر اسلام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لیے جو ہے وہ چل رہے تھے، اور عالم یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچنی کی مہار اب تھامے ہوئے تھے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رضی اشعار سے کفار کے، یعنی جتنے بھی کفار تھے ان کے دلوں کو چھلنی کر رہے تھے، اور یہی وہ موقع تھا جس موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ سند عطا فرمائی کہ وہ تیروں کی طرح کفار کے اوپر برستے، یعنی ان کے الفاظ جو ہیں وہ تیروں کی طرح کفار کے اوپر برستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلے الفاظ کو ناظرین حکم کا درجہ دیتے تھے، اور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے ایک موقع ایسا تھا کہ سرکار علیہ السلام مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، سرکار علیہ السلام نے دوران خطبہ مسجد میں جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں
بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن رواحہ اس وقت دروازے پہ موجود تھے, لیکن انسٹنٹ چونکہ میرے سرکار کی آواز مبارک آپ کی سماعتوں میں آئی, آپ وہیں پر تشریف فرما ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ لے لو, جو دے دیا وہ لے لو. اف اگر مگر بٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں نہیں ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, جنگ موتا کا منظرنامہ ہے صاحب, اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ نکلنے سے پہلے پرجوش خطاب کر رہے ہیں, سرکار سے دعائیں لے رہے ہیں, اور جنگ موتا جس وقت بپا ہوتی ہے ناظرین, اور جس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بازوؤں کو دے کے جنت کے پلے لیتے ہیں, پرواز اپنی اونچی کر لیتے ہیں, اس وقت جو علم تھاما ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور شہادت کا جام نوش کر کے بتلا دیا کہ ہمارا سب کچھ سبھی کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم